عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، ہم آج اپنے سبق حقوق العباد کا چوتھا اور آخری حصہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے یعنی پڑوسی کے حقوق۔ بچوں، اپنے اس حصے سے پہلے میں نے آپ کو والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق پڑھائے اور سمجھائے تھے۔ تو اس سبق کا آخری حصہ ہے ہمسائے کے حقوق۔ بچوں، ہمسائے یا پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے آس پاس رہتے ہیں اور ہمارا ان سے تعلق رہتا ہے۔ ہمسائے ہمارے دکھ درد میں بھی کام آتے ہیں اور خوشیوں میں بھی شریک رہتے ہیں۔ اسلام نے ہمسایوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والے اور مسافر جو لوگ تمہارے قبضے میں ہو، سب کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمسایوں سے احسان کرنے کی تاکید سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمسایوں کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے محسوس ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ ہمسایوں کے حقوق اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ وہ زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب ہمسائے رشتہ داروں سے بڑھ کر مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور مشکل یا پریشانی میں رشتہ داروں سے پہلے ہمسائے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ تو بچوں، ہمسایوں یا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اسلام میں کے نہایت واضح احکام بتائے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔
قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، اور اپنے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ احسان کرو۔ پڑوسی کا مفہوم یا پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو۔ ارد گرد اور پڑوس کے گھر سب ہمسائے میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، ہمسائے کے حق کا دائرہ دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر تک وسیع ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جو آس پاس آپ کا گھر ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر جو گھر ہوتے ہیں، آپ کے سامنے جو گھر ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے یا پڑوسی کہلائے جاتے ہیں، اور ان سب کا حق ہم پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 رشتہ دار ہمسایہ، نمبر 2 اجنبی ہمسایہ، نمبر 3 پاس بیٹھنے والا ہمسایہ۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک مدرسے کے 2 طالب علم، ایک سفر کے 2 ساتھی، ایک کارخانے کے 2 ملازم، ایک استاد کے 2 شاگرد، ایک دکان پر 2 خریدار بیک سارے ہمسایوں میں داخل ہیں۔ ان سب کے حقوق ہمسایوں والے ہیں۔ یعنی بچوں، آپ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی سیٹ کے ساتھ جس بچے کی سیٹ ہے، اور جس کی آگے سیٹ ہے آپ سے، اور جس کے پیچھے سیٹ ہے آپ کی، تو یہ سب آپ کے ہمسایوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جماعت میں اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ اپنے ساتھ کسی قسم کی اسٹیشنری کا سامان نہیں لاتا، اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو ٹیچر کی بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور آپ ان تمام باتوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، یعنی آپ ٹیچر کی بہت اچھی طرح سے باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس بچے کی مدد کریں پڑھائی کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ آپ کے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا بد تہذیبی نہیں کرنا، ان کی مدد کرنی ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اور انہیں اہمیت دینی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ پڑوسیوں کا خیال کرنے سے معاشرے میں ہمدردی، بھائی چارہ اور محبت کی فضا پروان چڑھتی ہے، اور آپس میں الفت و تعاون اور خیر خواہی کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمسائے کی عزت و تکریم اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمسایوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، اگر تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، اور اپنی عمارت کو اس کی اجازت کے بغیر زیادہ اونچا نہ بناؤ کہ اسے ہوا پہنچنے میں رکاوٹ ہو، اور اگر میوہ خریدو تو کچھ اسے بھی ہدیہ کرو، یعنی تحفہ دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پوشیدہ طور پر گھر لے جاؤ، اور تمہارا بیٹا میوہ لے کر باہر نہ جائے کہ کہیں اس کے بیٹے کو رنج ہو، اور اپنی ہانڈی یعنی کھانے کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ دو، مگر یہ کہ کچھ اسے بھی پہنچا دو۔ یہ حدیث پڑوسیوں کے حقوق کا جامع بیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تمام نکات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تاکہ اچھے پڑوسی بن سکیں۔ اچھے پڑوسی ہی مل کر اچھا معاشرہ تخلیق کرتے ہیں۔
بین الاقوامی سطح پر بھی پڑوسی ملکوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ آس پاس کے ممالک پڑوسی ممالک کہلاتے ہیں۔ ایسے ممالک کے درمیان جو معاہدے ہوں ان کی پابندی کی جانی چاہیے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ صلح و آتشی سے رہنا چاہیے۔ آپس میں تجارتی روابط اور دیگر فنی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو بچوں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن سے پڑوسیوں کی حقوق کی اہمیت بہت واضح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں ان کو وارث قرار نہ دے دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھل خریدو تو کچھ پڑوسی کے گھر بھیجو، اور اگر نہ بھیج سکو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور نہ ہی تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر جائیں کہ پڑوسی کے بچوں کی دل آزاری ہو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کا اسی طرح خیال رکھیں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ان کے اور ان کے بچوں کی دل آزاری ہو۔ آج کل اگر آپ اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں تو لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے برابر کے جو پڑوسی ہیں وہ کون ہیں۔ انہیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آج کل کے لوگ اتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی انتقال ہو جائے تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں جب پتہ چلتا ہے جب ہم کسی کے گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوا دیکھیں یا لوگوں کی گاڑیاں دیکھیں یا لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھیں۔ تو آج کل جو ہے لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ انہیں اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کا پڑوسی کس طرح کے حالات میں رہ رہا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کس طرح مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کریں، اس کے حالات سے واقف ہوں، اور اگر جہاں تک ہو سکے ہم اس کی مدد کریں اور اس کی جو ہے اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور انہوں نے اس کام کو کرنے کی تاکید کی۔ اس کے علاوہ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی بچوں بہت زور دیا ہے۔ پڑوسیوں کے غم اور خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشی اور غم میں برابر کا حصے دار بننا چاہیے۔ پڑوسیوں کے آرام و سکون کا اور ہر دم خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات یا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر پڑوسی امداد کا مستحق ہو تو اس کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب پڑوسیوں کو بھی برابری کا درجہ دینا چاہیے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ حصہ پڑوسیوں کے ہاں بھی بھیجنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ تو بچوں، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا
بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کے اگر وہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں یا وہ کسی مشکلات سے دوچار ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ مالی ہو چاہے اخلاقی ہو، کیونکہ ان کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کی اچھے اخلاق کی یا کردار کی گواہی دے تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی تعریف کرے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آس پاس پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے نہیں ملتا تو ہمیں خود آگے بڑھ کر اس سے بات چیت کرنی چاہیے، اس سے سلام دعا کرنی چاہیے۔ تھوڑے دن اگر آپ کا پڑوسی نظر نہ آئے تو اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس کی خیریت پوچھنی چاہیے اور آپ کو جو ہے اس کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کام کرنا چاہیے کہ آپ کے پڑوسی کا یا ان کے بچوں کا دل خراب ہو یا دل دکھے یا انہیں احساس سے کمتری ہو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم نے فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں کوئی پھل لاؤ اور تم اگر اپنے پڑوسی کو نہ دے سکو تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، اس کو چھپا کر پھینکو تاکہ پڑوسیوں کے یا ان کے بچوں کی دل آزاری نہ ہو۔ کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے تو حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی عقل نہیں ہوتی اور وہ پڑوسیوں کا یا اپنے اور دیگر ساتھیوں کا مقابلہ اپنی زندگی سے کرتے ہیں اور ان میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے یا اپنے پڑوسیوں سے بہت کمتر ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی بار پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید مجھ سے کرتے تھے کہ مجھے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان پڑوسی کو جائیداد میں وارث نہ بنا دیں۔ تو بچوں اسلامی طور پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جب ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پڑوسیوں کا حقوق بھی ہم بہت زیادہ رکھا گیا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو ہے آس پاس کے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہوں گے، اچھی بات چیت ہوگی، اچھی دوستی ہوگی۔ بچوں اگر آپ غور کریں تو آپ کے سارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کی مدد لیتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو آپ کے آس پاس گھر ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی مصیبت میں بہت دیر میں آپ کے پاس پہنچیں گے، لیکن سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کی کسی تکلیف یا پریشانی میں وہ آپ کا پڑوسی ہی ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے خوش رہیں اور ہمارے کسی بھی برے وقت میں یا کسی تکلیف میں یا کسی مدد جب ہمیں چاہیے ہو تو وہ ہماری مدد کر سکیں۔ ایک اچھا پڑوسی کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن چند خوبی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہے کہ وہ اس کی کسی بھی بات سے یا کسی بھی عمل سے اس کا پڑوسی پریشان نہ ہو اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے پڑوسی سے بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں کہ آپ کے پڑوسی آپ سے تنگ آ جائیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو علاقہ ہوتا ہے یا ماحول ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں اتنی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، گانے چلاتے ہیں کہ ہمارے دوسرے پڑوسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی خوشیوں میں اپنے گھروں میں اتنی ان چیزوں میں اپنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کی
پرائیویسی کا خیال نہیں ہوتا اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پڑوسی بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ پڑوسی ہوتے ہیں ان کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور جب آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں تو تعظیم اور ادب سے سلام کر کے ان کی خیریت پوچھیں۔ اگر وہ کہیں باہر کسی کام سے جا رہے ہوں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ بڑھ کر ان کی مدد کریں اور ان کا وہ کام جس کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ ہو سکے تو خود انجام دیں، اور انہیں ان کی عزت و احترام سے ان سے بات کریں۔ تو بچوں، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ سب بھی اپنے پڑوسیوں سے بہت اچھا سلوک کریں گے، اور جو غلطیاں یا کوتاہیاں آپ کر چکے ہیں آج سے عہد کریں گے کہ ان سے اپنے پڑوسیوں سے معافی مانگیں گے، اور اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور اس بات کا عہد کریں گے کہ انشاءاللہ اب ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، کوئی ایسا عمل یا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے اور ان کا دل آپ کی طرف سے خراب ہو۔ کیونکہ بچوں، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہی ہم اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس گلی میں جب بھی ہم خوش یا سکون سے رہ سکتے ہیں جب ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ کیونکہ کسی بھی وقت کبھی بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں کی مدد چاہے مدد مانگنی پڑ سکتی ہے ہمیں، یا ہمیں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد سے اس کو پورا کر سکیں۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھا رویہ رکھنا چاہیے اور ایسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی برے وقت میں ہمارے پڑوسی سب سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہماری مدد کو ہمیشہ تیار رہیں۔ تو بچوں، ہمارا سبق نمبر 12 حقوق العباد اور اس کے مختلف حصے جس میں حقوق بیان کیے گئے ہیں ہر انسان کے، وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اب آپ ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزاریں گے، ایک اچھا مقام حاصل کریں گے، اور دین و دنیا میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اپنے سبق نمبر 13 کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔